انسان کے وجود میں آنے سے ہزاروں سال پہلے زمین خالی نہیں تھی۔ یہاں حکومت تھی لیکن انسان کی نہیں، یہاں جنگ تھی لیکن تلواروں کی نہیں، اور یہاں ایک مخلوق تھی جو عبادت میں اتنی آگے نکل گئی کہ فرشتوں کی صف میں جا کھڑی ہوئی۔ لیکن پھر ایک لمحہ آیا، صرف ایک لمحہ، جس نے فرشتوں کے استاد کو قیامت تک کے لیے رجیم بنا دیا۔ یہ کہانی عزازیل کے ابلیس بننے کی ہے۔ اس کہانی کی بنیاد مٹی نہیں، آگ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 2996 میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹوں یعنی سموک لیس فائر سے پیدا کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ملتی ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے، لیکن جب انہوں نے زمین پر خون خرابہ اور فساد شروع کیا تو اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ جنات کو پہاڑوں اور جزیروں کی طرف کھدیڑ دیا گیا، لیکن ان میں سے ایک جن تھا جو باقی سب سے مختلف تھا۔ بعض تابعین اور مفسرین جیسے سعید بن جبیر لکھتے ہیں کہ اس جن کا نام عزازیل تھا، یعنی اللہ کا عزیز۔ یہ وہ جن تھا جس نے بغاوت کا راستہ نہیں چنا بلکہ اطاعت کا راستہ چنا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے زمین کے ہر ٹکڑے پر اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کی عبادت کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی۔ ذرا سوچئے اس مقام کو، ایک آگ سے بنی مخلوق، نور سے بنی معصوم مخلوق فرشتوں کے درمیان بیٹھی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اسے فرشتوں کو سکھانے اور ان میں حکم چلانے کا اختیار بھی دیا گیا تھا۔ وہ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد کہلوایا۔ لیکن عبادت کے پردے میں ایک چیز چھپکے سے پرورش پا رہی تھی، وہ چیز جو آگ کی فطرت ہے، تکبر۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ جرنٹ بنانے والا ہوں۔ مٹی جمع کی گئی، مٹی جو آگ کے مقابلے میں کمزور لگتی ہے، میلی لگتی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور وہ ابھی بے جان تھا تو ابلیس اس کے گرد چکر لگاتا تھا۔ وہ اس مٹی کے جسم کو ٹھوکر کر دیکھتا اور کہتا، تو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اگر مجھ پر تجھے فضیلت دی گئی تو میں تجھے برباد کر دوں گا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب حسد یعنی جیلسی نے جنم لیا۔ پھر اللہ نے اس کی روح آدم میں پھونکی اور حکم دیا، تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ سارے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل سب سجدے میں گر گئے، سوائے ابلیس کے۔ وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ یہاں ابلیس نے وہ جملہ کہا جو آج تک انسان کی گمراہی کی بنیاد ہے۔ اس نے ریزن یعنی منطق کو حکم پر ترجیح دی۔ اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ اللہ کی حکمت پر انگلی اٹھانا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا غضب نازل ہوا، فرمایا نکل جا یہاں سے، تو رجیم، دھتکارا ہوا ہے، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ قرآن 15:34-35۔ عزازیل مر گیا، ابلیس پیدا ہوا، لیکن جاتے جاتے اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے مہلت مانگی۔ ابلیس کا گناہ شراب نہیں تھا، زنا نہیں تھا، قتل نہیں تھا۔ ابلیس کا گناہ میں، ایگو تھا۔ اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس عبادت تھی، اس کے پاس فرشتوں کی صحبت تھی، لیکن ادب نہیں تھا۔ اس کہانی کا سبق بہت سادہ ہے۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی، لیکن آدم نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ظلم کیا، اور ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ غلطی پر ڈٹ جانا ابلیسیت ہے اور غلطی پر جھک جانا انسانیت ہے۔
اگر آپ کو ایسی اور بھی دلچسپ اور سچ کہانی والی ویڈیوز اور دیکھنی ہے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ سبھی اس کہانی سے واقف ہو جائیں۔